میں اس انصار العلوم کے حوالے سے میں صرف آپ تک ایک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، بہت مختصر۔ سارے انبیاء آئے، ان کو اللہ نے جتنے معجزے دیے ان کے زندگی کے ساتھ رہے، اور جب وہ چلے گئے تو معجزے بھی دنیا سے ختم۔ لیکن علی گنج والوں یہ بات یاد رکھنا، چونکہ میرے اور آپ کے اور ساری کائنات کے پیغمبر سید الاولین والآخرین، قیامت تک آنے والے رہنے والے پیغمبر ہیں، تو اللہ نے آپ کو چند ایسے زندہ جاوید معجزے عطا فرمائے جو قیامت تک آپ کی نبوت کو ثابت کرتے رہیں گے، اور جو 30 کذاب دجال جھوٹے پیغمبر ظاہر ہوں گے ان کے منہ پر کالا پوتتے رہیں گے۔ یہ میرے نبی کا اعجاز ہے، ورنہ اس دنیا سے جانے کے بعد کسی پیغمبر کا معجزہ دنیا میں باقی نہیں رہا، لیکن میرے اور آپ کے ساری کائنات کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزے دیے گئے اور بھی ہیں زندہ جاوید، ان پر بات کروں گا تو بات لمبی ہو جائے گی، لیکن وہ 4 زندہ جاوید معجزے جو قیامت تک باقی رہیں گے۔ اور ایک بات پوائنٹ کے طور پر یاد رکھو، اس کی ضرورت نہیں میں ایک بات یاد رکھو، جو قومیں معجزوں کی نبی کے حفاظت کرتی ہیں، اللہ اس قوم کو زندہ جاوید کر دیتا ہے، اور اس قوم کو باطل کے نرغوں سے اور باطل کے سامنے ذلت اور پسپائی سے بچا لیتا ہے، اور باطل اس قوم پر کبھی بھی حاوی نہیں ہو سکتا جو قوم اپنے وقت کے پیغمبر کے معجزوں کی حفاظت کرتی ہے۔ یاد رہے گی یہ بات؟ اس لیے بہت مختصر کہتا ہوں کہ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی نبوت و رسالت کی تصدیق کے لیے 1400 سال پہلے سیدنا جبریل علیہ السلام 23,000 مرتبہ اللہ کا پیغام لے کر اس زمین پر تشریف لائے۔ علی گنج والوں، ذرا اپنی قسمت پر ناز کرو، اس مولا کو اس نبی کی امت میں کتنی محبت ہوگی۔ وہ جبریل کسی نبی پر 4 مرتبہ، کسی پر 40 مرتبہ، کسی پر 44 مرتبہ، کسی پر 400 مرتبہ، کسی پر 31 مرتبہ۔ ارے اپنی قسمت پہ ناز کرو کہ اس امت کی ہدایت کے لیے اور اس امت کی رہبری اور اس امت کو علم کی روشنی سے مالا مال کرنے کے لیے صاحب جلالین نے لکھا ہے کہ سیدنا جبریل علیہ السلام ایک ایک وقت اور ایک ایک موضوع اور ایک ایک قدم کی تعلیم لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23,000 مرتبہ اس دنیا میں تشریف لائے۔ کیا لے کر کے آئے؟ قرآن پاک، جس کو منکرین نے کہا یہ محمد اپنے گھر سے بنا کے لیا، تو اللہ کے محبوب پیغمبر نے چیلنج کر دیا۔ اللہ کی طرف سے ارشاد عالی ہوا، قُلْ لَئِنِ اسْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اے لوگو، تم بھی تو فصیح اور بلیغ اور عربی ہو، اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ محمد کا اپنا بنا ہوا کلام نہیں بلکہ آسمانی نہیں ہے بلکہ نبی کا بنایا ہوا ہے، تو تم بھی بناؤ، نبی کے خاندان کے ہو، نبی کے شہر کے ہو، اسی مٹی سے تم بھی بنے ہو۔ لیکن ساری دنیا کو، ملک عرب کو سانپ سون گیا، ایک چھوٹی سی صورت مکہ المکرمہ کی دیوار پر لگا دی گئی، اور وہاں کا جو سب سے بڑا شاہد تھا وہ نیچے لکھ کے گیا، لیس ھذا من کلام البشر۔ لوگوں، یہ معجزہ ہے۔ آج بھی چیلنج قرآن پاک کا ساری دنیا کو برابر ہے، لیکن ساری دنیا نے اس کے خلاف سازشیں تو ضرور کی، لیکن اللہ کے کلام کی ایک آیت بنانے کی جرأت اور ہمت آج تک کوئی نہیں کر سکا۔ تو یہ زندہ معجزہ ہے نبی کا، جو اب تک ہے اور قیامت کی صبح تک ہر حال میں باقی رہے گا، اور اللہ
اللہ کو جب اس کائنات کو بگاڑنا ہوگا، لپیٹنا ہوگا، تو اللہ ان حروف کو اٹھا لے گا، یہ قرآن پھر بھی باقی رہے گا۔ اللہ کا ہے، اللہ ازلی ہے، ابدی ہے، تو آپ کا کلام بھی ازلی ہے، ابدی ہے، ہمیشہ رہے گا اور ہمیشہ سے ہے، جو اللہ کے نور کی شکل میں تھا، پھر الفاظ کی شکل میں ڈھل کر جناب رسول اللہ کے سینے مبارک میں منتقل ہوا، اور آپ کے صحابہ میں، صحابہ سے تابعین میں، اور تابعین سے تو ایک معجزہ اللہ کے نبی کا قرآن۔ اور بھائی قرآن پڑھایا کہاں جاتا ہے؟ اسکولوں میں، کالجوں میں قرآن پڑھایا جاتا ہے، ان مدارس سے۔ اس لیے جہاں قرآن موجودہ ہے وہی مدارس بھی موجود ہے، اور قرآن پڑھانے والے علماء ہیں، قراء ہیں، حفاظ ہیں اور مفسرین ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی کیا بنایا؟ علماء اور طلباء کو بھی معجزہ بنایا۔ اور بھائی علماء، طلباء معجزہ، مدارس معجزہ، قرآن پاک معجزہ، اور آپ کی زبان رسالت سے جو قرآن پاک کی تشریحات نکلی، جس کے بغیر ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے۔ اگر کوئی اہل حدیث کہہ کر اپنے کو دعویٰ کرتا ہے تو بے بنیاد بات ہے۔ قرآن پاک کو بغیر حدیث پاک کے، قرآن کو چھوڑو صرف حدیث کو مانو، اور حدیث کو چھوڑو قرآن کو مانو، دونوں باطل نظریے ہیں، ایک دوسرے کا تلازم ایک دوسرے کے ساتھ ہے۔ قرآن کی تشریح بغیر احادیث رسول اللہ کے نہیں ہو سکتی۔ احادیث رسول اللہ جیسے آپ کی زبان رسالت سے نکلی، آج تک محفوظ ہیں، قیامت تک محفوظ رہیں گی۔ اس لیے ان چار معجزوں کی حفاظت اگر ہو سکتی ہے تو ان مدارس، ان علماء، اس لیے قرآن رہے گا، حدیث رہے گی، قیامت تک علماء رہیں گے، اور قیامت تک مدارس اسلامیہ رہیں گے۔ اس لیے حالات کیسے بھی آئے، حکومتیں آتی رہیں گی، جاتی رہیں گی، لیکن ہمیں ایک عزم کے ساتھ رہنا ہے کہ اپنے برادران وطن کے ساتھ سد بھاونا سنسد، تو اس وقت جمعیت پورے ملک میں ہمارا مسلم بھائی چارہ اور مسلم غیر مسلم کا جو اتحاد، گنگا جمنی تہذیب کا جو درس ہمارے اکابر نے دیا ہے، اس ہم اخلاق و اسلامی اس ملک میں پھیلائے، تاکہ یہ ملک کے بازو ہمارے لیے کھل جائے، اس ملک کے بازو ہمارے لیے تنگ نہ ہو، اور اس ملک کا باطل نظریات رکھنے والا بھی یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ مسلمانوں کا وجود اس ملک کے لیے زحمت نہیں ہے بلکہ اس ملک کے لیے رحمت ہے۔ اور یہ جبھی ہو سکتا ہے جب ہم ملک کی آئیڈنٹی یعنی ملک کے تئیں فکر مند ہو، اور مذہبی آئیڈنٹی یعنی اپنی شناخت، اپنی پہچان اور اپنا تشخص، اپنا دینی تمدن، اس کو بھی باقی رکھنے کا عہد کریں۔ اسی میں ہماری کامیابی مضمر ہے، اور اسی میں ہمارا نشان امتیاز ہے، اور یہی ہماری صلاح اور فلاح کا ضامن ہے۔ میں ان الفاظ کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ قدم رک نہ جائیں جو حائل ہوں پردے، قدم رک نہ جائیں جو یہ پردے ہیں۔ کبھی حجاب کا شور ہے، کبھی اذانوں سے نکلنے والی آوازوں کا شور ہے، جی کبھی مدارس کے سروے کا شور ہے، بہت کچھ شور ہوتا رہے گا، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ قدم رک نہ جائیں جو حائل ہو پردے، اٹھاتا ہٹاتا چلاتا چلا جا، سرے دور چمکی تھی جو چند سحر، دلوں پر وہ بجلی گراتا چلا۔ ماشاءاللہ